اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 114۔ اللہ نے آپ کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا، نہ اس میں کسی سستی کوتاہی، اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ ہیلے بہانے۔ وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں کی آنکھوں کے لیے بصارت۔ اس خطبہ کا ایک اور جز یہ ہے کہ جو چیزیں تم پر پردہ غیب میں پلٹ دی گئی ہیں، اگر تم بھی انہیں جان لیتے جس طرح میں جانتا ہوں، تو بلا شبہ تم اپنی بدعمالیوں پر روتے ہوئے اور اپنے نفسوں کا ماتم کرتے ہوئے اور اپنے مال و متاع کے بغیر کسی نگہبان اور بغیر کسی نگہداشت کرنے والے کو یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر کھلے میدانوں میں نکل پڑتے، اور ہر شخص کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوتی، کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن جو تمہیں یاد دلا دیا گیا تھا اسے تم بھول گئے، اور جن چیزوں سے تمہارا ڈرایا گیا تھا اس سے تم نڈر ہو گئے۔ اسی طرح تمہارے خیال بھٹک گئے، تمہارے سارے امور درم برم ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تم سے زیادہ میرا حقدار ہے۔ خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک اور عقلیں ٹھوس تھیں۔ وہ کھل کر حق بات کہنے والے اور سرکشی و بغاوت کو چھوڑنے والے تھے۔ وہ قدم آگے بڑھا کر اللہ کی راہ پر ہو لیے اور سیدھی راہ پر بے کھٹکے دوڑے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ چیزوں کی نعمتوں کو پا لیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر بنی ثقیف کا ایک لڑکا تسلط پائے گا۔ وہ دراز قد ہوگا، بل کھا کر چلے گا۔ وہ تمہارے سبزہ زاروں کو چڑھ جائے گا اور تمہاری چربی تک پگھلا دے گا۔ ہاں، اسے ابو زحا کچھ اور سید رضی فرماتے ہیں کہ زحا کے معنی حنفسا کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا حنفسار سے متعلق ایک واقعہ ہے جس کا بیان کرنے کا یہ محل نہیں۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حجاج ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو افسار اس کی طرف بڑھا۔ حجاج نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا، مگر اس نے اسے کاٹ لیا، جس سے اس کے ہاتھ پر ورم آ گیا اور آخر اس کے اثر سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ابن حدید نے لکھا کہ وضحا اس گوبر کو کہتے ہیں جو کسی حیوان کی دم پر لگا ہو، اور اس کنیت سے مقصود اس کی تذلیل ہے۔ تو اس خطبے کے اندر ایک جانب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دوسری طرف انسان کی بدعمالیوں اور اس کے نفسوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ظالم شخص حجاج بن یوسف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔